تو آج ہم بات کر رہے ہیں احمد ٹیکمین کے ایک موقف پر۔ یہ ایک اسکرپٹ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ اسپیڈ آف نامی ایک آن لائن ارننگ پلیٹ فارم سے متعلق ہے۔ جی معاملہ یہ ہے کہ کچھ طلباء جنہیں احمد نے ہی شاید یہ پلیٹ فارم متعارف کرایا تھا، جی ہاں انہیں اپنی کمائی میں کچھ کٹوتیاں دیکھنے کو ملیں۔ تو آئیے اس معاملے کو ذرا کھولتے ہیں۔ بالکل، بنیادی مسئلہ جیسا آپ نے کہا یہی تھا کہ طلباء کو جب پیسے ملنے تھے تو اچانک کٹوتیاں ہو گئیں، اور کوئی وجہ بھی واضح نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے طلباء میں کافی تشویش پھیل گئی۔ اور اسکرپٹ سے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ طلباء تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید احمد نے جی جان بوجھ کر انہیں ایسے پلیٹ فارم پر بھیج دیا جو ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات آئی سامنے۔ لیکن احمد کیا کہتے ہیں اپنے دفاع میں؟ احمد کا تو موقف یہ ہے کہ جی میں تو خود حیران تھا یہ کٹوتیاں دیکھ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ تو اسپیروف کا ملازم ہوں نہ ہی کوئی پارٹنر۔ ان کے مطابق تو جب انہوں نے شروع میں دیکھا تھا، ٹیسٹ کیا تھا، تو سب نارمل لگ رہا تھا۔ اچھا، جی، اور جب انہوں نے اسپیروف سے پوچھا کہ بھائی یہ کٹوتیاں کیوں، تو جواب کیا ملا؟ بوٹ کلکس ہیں او، یا غلط لیڈز ہیں، ایسی باتیں جن کا کوئی ثبوت نہیں دیا انہوں نے۔ یعنی بس الزام لگا دیا کہ کلکس اصلی نہیں تھے یا معلومات غلط تھیں، مگر کوئی پروف نہیں۔ بالکل، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ تو احمد واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ ٹھیک، اچھا، تو یہ تو ان کا دفاع ہو گیا، لیکن جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو انہوں نے صرف باتیں کی یا کچھ کیا بھی؟ نہیں، انہوں نے اقدامات بھی کیے۔ اسکرپٹ یہی بتاتا ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ بھائی ثبوت دو، اسکرین شاٹس، ڈیٹا جو بھی ہے جی، وہ سب اکٹھا کر کے انہوں نے اسپیڈ آف کو بھیجا، ان کی انتظامیہ کو، اور وضاحت مانگی۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی یہ نہیں کہ بس انتظار کرتے رہے، انہوں نے فوراً دوسرے پلیٹ فارمز کو دیکھنا شروع کر دیا، متبادل جو زیادہ قابل بھروسہ ہوں، تاکہ طلباء کو جلد کوئی اور راستہ بتا سکے۔ اور شفافیت پر بھی زور دیا؟ جی، شفافیت برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ اس پر بھی تو روشنی ڈالتا ہے نا کہ یہ جو آن لائن گرو ہوتے ہیں یا انفلوئنسرز، بالکل، ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ لوگ ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ واقعہ اسی بات کو سامنے لاتا ہے۔ احمد اسکرپٹ کے مطابق اب بھی سمجھتے ہیں کہ بلاگنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں پوٹینشل ہے، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس تجربے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ وہ بہت احتیاط کریں گے، صرف وہی پلیٹ فارم تجویز کریں گے جن کی پالیسیاں بالکل واضح ہوں، منصفانہ ہوں اور مستحکم بھی ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا سبق ہوا سب کے لیے، ان کے لیے بھی۔ جی، یوں سمجھے کہ یہ سب کے لیے بشمول احمد ایک سیکھنے کا تجربہ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان طلباء کا اعتماد جن کا نقصان ہوا وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ہاں، ان کے موقف کا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی پہلو ہے کہ وہ بھاگ نہیں رہے، مسئلے کو تسلیم کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اسپیڈو پلیٹ فارم پر کمائی میں کٹوتیوں کا مسئلہ اٹھا۔ جی، احمد ٹیکمین جن کے ذریعے طلباء وہاں گئے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلے نہیں پتا تھا، وہ خود حیران ہوئے، اور انہوں نے مسئلے کو سمجھنے، حل کرنے کی کوشش کی، شفافیت لانے کی کوشش کی اور اقدامات بھی کیے۔ بالکل۔ اور وہ مستقبل میں زیادہ محتاط رہنے اور متاثرہ طلباء کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پوری صورتحال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ہم آن لائن کمائی کے مواقع دیکھتے ہیں نا، تو کسی ایک شخص یا پلیٹ فارم پر بس آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لینا، اس سے پہلے خود تھوڑی تحقیق کرنا، جانچ پڑتال کرنا کتنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ جہاں چیزیں بالکل واضح نہ ہوں، پالیسیاں، شرائط وغیرہ۔ بالکل، جہاں شرائط و ضوابط یا پالیسیاں پوری طرح شفاف نہ ہوں، وہاں تو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔